کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے وجود میں اترتے ہیں، لیکن جب وہ سر اٹھاتے ہیں تو اپنے راستے میں آنے والی ہر دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ میرال اور آنیا کی دوستی بھی ایک ایسی ہی پناہ گاہ تھی جہاں کوئی تیسرا مخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس پناہ گاہ کے دروازے پر ایک ایسا سایہ تھا جس سے میرال کبھی نظریں نہیں ہٹا پاتی تھی، اور وہ سایہ تھا آنیا کے بڑے بھائی زرعون کا۔ زرعون کی شخصیت میں ایک عجیب سحر انگیز اور تیکھا کھنچاؤ تھا۔ اس کا دھیما لہجہ، بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر ٹک جانے والی گہری نظریں، اور اس کے وجود سے اٹھنے والی تیز مردانہ خوشبو، یہ سب میرال کے لیے ایک ایسا حصار بن چکے تھے جس سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ جب بھی آنیا کے گھر آتی، اس کا دل ایک انجانے خوف اور بے نام تڑپ سے دھڑکنے لگتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دوستی کی سرحدوں سے آگے کی بات ہے، ایک ایسا راستہ جہاں قدم پھسلنا طے تھا۔ وہ جون کی ایک تپتی ہوئی گمبھیر دوپہر تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہبس اس حد تک تھا کہ سانس لینا بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ آنیا کسی ضروری دستاویزات کی فوٹو کاپی کروانے مارکیٹ گئی ہوئی تھی اور میرال گھر پر اکیلی تھی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ایک رسالے کے صفحات پلٹ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اسی وقت باہر کا دروازہ کھلا اور زرعون اندر داخل ہوا۔ اس کی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میرال نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے ہاتھ سے رسالہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ کمرے میں موجود اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود میرال کو اپنے وجود میں ایک تپش اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زرعون صوفے کے قریب آیا، اس نے نیچے جھک کر رسالہ اٹھایا اور اسے میز پر رکھتے ہوئے اپنی گہری نیم اغا آنکھیں میرال کے چہرے پر جما دی۔ اس وقت دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا، باہر بہت گرمی ہے میرال، لیکن اندر کا درجہ حرارت بھی کچھ کم نہیں لگ رہا۔ زرعون کی آواز میں ایک عجیب دھیما سا کھنچاؤ تھا۔ میرال کا گلا خشک ہو گیا، اس نے صوفے کی پشت سے لگتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ آنیا بس آتی ہی ہوگی۔ میں نے آنیا کا ذکر تو نہیں کیا، زرعون نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ صوفے کے بازو پر جم گیا، جس سے میرال اس کے بازوؤں کے حصار میں آ گئی۔ میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں، تمہاری ان لرزتی ہوئی پلکوں کی اور اس خاموشی کی جو بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ میرال کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی، وہ اس تیکھے پن کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس چکے تھے۔ زرعون کا اس طرح قریب آنا، اس کے لہجے کی بولڈنس اور وہ ماحول، سب مل کر میرال کو ایک ایسے بنور میں دھکیل رہے تھے جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ یہ تڑپ صرف اس دوپہر تک محدود نہیں تھی۔ آنیا، جو میرال کی سب سے قریبی سہیلی تھی، اس بدلتے ہوئے رنگ کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ میرال جب بھی زرعون کے آس پاس ہوتی ہے، اس کا لہجہ لرزنے لگتا ہے اور اس کی آنکھیں کچھ اور ہی ڈھونڈتی ہے۔ ایک شام جب میرال آنیا کے کمرے میں موجود باتھ روم میں تھی، آنیا نے میرال کے فون پر آنے والی ایک میسج کی ٹون سنی۔ فون کی اسکرین پر کسی کا نام نہیں تھا، لیکن جو الفاظ لکھے تھے وہ کسی کے دل کو پگھلانے کے لیے کافی تھے۔ وہ میرال کی اپنی لکھی ہوئی ایک ڈائری کے صفحات کے اسکرین شاٹس تھے جو اس نے خود کو بھیجے ہوئے تھے۔ ان سطروں میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں تھی۔ وہاں لکھا تھا، جب وہ قریب آتا ہے تو میری سانسیں میری نہیں رہتی، اس کی نظروں کا وہ تیکھا پن میرے وجود کے ہر کونے کو چھو جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ آگ ہے، لیکن میں اس آگ میں جلنا چاہتی ہوں۔ آنیا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے کانوں کے لوہے سرخ ہو گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی معصوم سی سہیلی کے اندر اتنی شدید اور تیکھی تڑپ چھپی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس کے اپنے بھائی کے لیے۔ آنیا نے فون واپس رکھا، لیکن اس کے دماغ میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ اب سسپنس یہ تھا کہ آنیا اس کا کیا جواب دے گی۔ اگلے دن آنیا نے میرال کو دوبارہ اپنے گھر بلایا۔ اس بار گھر میں عجیب سا سکوت تھا، لائٹس بند تھی اور صرف لابی کا ایک مدھم لیمپ جل رہا تھا۔
آنیا نے میرال کا ہاتھ پکڑ کر اور اسے اپنے کمرے کے بجائے زرعون کے اس پرانے الگ تھلگ بنے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف لے گئی جہاں عام طور پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ تم یہاں کیوں لا رہی ہو مجھے؟ میرال نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ آنیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا، میرال کو اندر دھکیلا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ میرال نے گھبرا کر دروازہ کو ہینڈل سے ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ لاک ہو چکا تھا۔ آنیا دروازہ کھولو، یہ کیا مذاق ہے؟ میرال کی آواز میں خوف اور سنسنی مکس تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے میرال، یہ اس تڑپ کا خاتمہ ہے۔ اندھیرے میں سے ایک گہری جانی پہچانی آواز ابھری۔ میرال اچھل پڑی، وہ مڑی تو دیکھا کہ زرعون اندھیرے میں کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی چال میں ایک شکاری جیسا یقین تھا۔ میرال دیوار سے جا لگی۔ زرعون نے اپنے دونوں ہاتھ میرال کے چہرے کے دائیں بائیں دیوار پر ٹکا دیے۔ اب ان کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ میرال کو زرعون کے دل کی دھڑکن اور اس کی سانسوں کا تیکھا پن اپنے چہرے پر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آنیا کو سب معلوم ہے۔ زرعون نے میرال کے کان کے بالکل قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسوں نے میرال کے وجود میں ایک جرجری دوڑا دی۔ اس نے تمہاری وہ ڈائری پڑھ لی تھی اور اب اس نے تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے تاکہ جو بات تم لفظوں میں لکھتی ہو اسے سچ کر سکو۔ میرال کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا ابھی رک جائے گا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب کوئی دوستو کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔